کبھی کبھی ایسا بھی ہوا، بلکہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ شرارتی ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ جن لوگوں کو جب یہ پتا چلا کہ سند کے اندر اچھے اچھے لوگوں کا نام ذکر کر دیا جائے تو یہ جو محدث طبقہ ہے نا یہ قبول کر لیتا ہے. تو بہت سے لوگ ایسے بھی کھڑے ہو گئے کہ جنہوں نے ان جسے کہتے ہیں معتبر شخصیات کے نام یاد کر لیے، ان کی سندیں بنائی اور روایتیں مارکیٹ کے اندر بیان کرنا شروع کر، لیکن اس کے اندر بڑا چھپا جسے کہتے ہیں نا کہ ایک چال ہوتی تھی ان کی دین اسلام کو ضرر دینے کے حوالے سے. یہ جو پرٹیکولر روایت آپ ذکر کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام تمام ستاروں کی مانند ہے، جس کے بھی تم اگر فالو کرو گے ہدایت پر رہو گے. نہ اپنی سند کے اندر یہ روایت ٹھیک ہے، نہ اپنے متن کے اندر، بلکہ اس کے متن پر بھی علماء نے اتنے آبجیکشن کیے ہیں کہ صریح قرآن پاک کے بھی خلاف ہے اور عقل سلیم کے بھی خلاف ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل قابل قبول نہیں. اب جیسے آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ قرآن پاک کے بھی خلاف چلی جاتی ہے، تو ہم ابتدا کرتے ہیں یہیں سے کہ قرآن کے خلاف کس طریقے سے جا رہی ہے. دیکھیں اگر سب سے پہلے تو فہرست دیکھ لینا، جیسے امام احمد بن حنبل ہے، یحییٰ بن معین ہے، اس کے علاوہ ابن عربی مالکی ہیں، ابن الملقن ہے، علامہ شوکانی ہے، پوری فہرست ہے، شیخ البانی ہے. کسی بھی بڑے محقق نے اس حدیث کو ٹھیک قرار نہیں دیا. اچھا. اور دوسری بات، قرآن پاک کے خلاف کس طرح ہو جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اطاعت کا استقلال اللہ اس کے رسول کے لیے ثابت رکھا. ان کے علاوہ اطاعت کا، ہدایت کا استقلال کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. اچھا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جب اولی الامر کی اطاعت کا بھی حکم دیا تو تابع کر کے رکھ دیا کہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر ہیں تو آپ نے اولی الامر کی اطاعت کرنی، ورنہ تنازع ہو جائے، اختلافات ہو جائیں تو بات وہاں پر فیصل اور حکم ہوگی اللہ کی اور اس کے رسول پاک علیہ السلام. لہٰذا کوئی بھی ایسی روایت آپ کو ملے جس کے اندر ذکر ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول پاک علیہ السلام کے علاوہ فلاں شخصیت ہے کہ تم اگر ان کو فالو کرو ہدایت پہ رہو گے، یا چند افراد ہے کہ تم ان کو فالو کرو گے ہمیشہ ہدایت پر رہو گے، وہ بالکل یکسر قرآن پاک کے خلاف ہو جاتی ہے. اس حدیث کو قبول کیا ہی نہیں جا سکتا. دوسری بات یہ جو متن ہے کہ آپ کسی بھی صحابی کو فالو کرو گے ہدایت پر رہو گے، اسے کہتے ہیں کہ بالکل ایک عقل سلیم کے ہی خلاف ہو جاتی ہے. اس لیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلیم یافتہ تھے اور مجتہد بھی تھے، اجتہادات بھی کیا کرتے. اور ہر وہ شخص جو اجتہاد کرتا ہے اس میں نقطہ نظر الگ بھی ہو جاتے ہیں. کسی کا موقف حلال ہونے کا، کسی کا موقف حرام ہونے کا، اس طرح اختلافات چلتے ہیں. اب بہت بڑے بڑے موضوعات میں صحابہ میں بھی اجتہادی اختلافات چلتے آئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی موقف کو لے لے، ٹھیک ہے، ہدایت پر ہوگا. میں اس کی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. جیسے ابن عباس ہیں صحابی، ان کے نزدیک جو نکاح متعہ ہے اس کا جواز ہے. اس کے مقابلے میں حضرت علی تھے، وہ اس کو ناجائز قرار دیا کرتے تھے. تو سوال یہ ہے کہ کیا میں صرف اس بنیاد پر کہ اس کے پیچھے ایک صحابی ہے اور میں نکاح متعہ کو حلال سمجھ لوں، کیا میرے لیے ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی طرح دیکھیں گے ایک صحابی ہے حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ صحابی تھے کہ جنہوں کے اجتہاد میں ان سے غلطی لگ گئی اور انہوں نے کہا شراب حلال ہے. پہلے اس کی حرمت بیان ہوئی تھی لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے شرائط کے ساتھ شراب کو پینے کی اجازت بھی دی ہے. تو کہنے کا مقصد کہ کسی بھی صحابی کو فالو کر لیں اگر ہم ہدایت پر ہیں، تو حضرت سمورہ کے اس استدلال کو اگر کوئی فالو کر لے تو اس کو بھی ہدایت پر کہا جائے گا یا نہیں؟ بالکل. تو صحابہ کرام کے بہت سے مسائل ہیں وضو کے معاملے میں، غسل کے معاملے میں. صحابہ کرام کا ایک موقف یہ تھا، کچھ صحابی تھے جن کا بقر عید کے اندر اگر آپ مرغی کی بھی قربانی کر دیتے ہیں تو اوکے، آپ کی قربانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ فالو کریں؟ نہیں ہم کرتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام کے جو اجتہادات بھی ہمیں ملتے ہیں اس کے اندر بھی قرآن پاک کی آیت سے ہی فیصلہ کیا جاتا ہے. وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اللہ نے بیان کیا تمہارے سامنے جب بھی اختلافات آتے ہیں تو تم اللہ کی بارگاہ میں، اس کے رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مقدمہ لے کر جاؤ، فیصلہ کرا لو. تو صحابہ کرام کے بھی جو اجتہادات آتے ہیں ہمارے پاس، ان کو بھی ہم قرآن کی نصوصات پر لوٹاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت کے اوپر لوٹاتے ہیں. تو جو فیصلہ نکلتا ہے اس قول کو راجح قرار دے کر اس پر عمل کیا جاتا ہے. لہذا اس مسئلے کو جب ہم دیکھتے ہیں یہ موقف قرآن کے مطابق لگتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں یا دیگر موقفات کو دیکھتے ہیں، جہاں قرآن کی مطابقت ہوگی اس کو ترجیح دی جاتی ہے. اسی اصول کے تحت ہی دیکھا جائے گا. اور یہ جو روایت ہے اپنی سند کے اندر، اس کے متن کے اندر بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جملہ محققین کا اس پر آپ سمجھ لیں کہ اتفاق ہی گزرا ہے.